اور کہاں ہے اس کا ذکر. اس لیے قرآن کا ایک حوالہ میں نے دے دیا کہ اللہ کہتا ہے اپنی کتاب میں ان کی بھری پڑی ہیں کہ نبی امی نے آنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے مثال دے کر اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا تھا نا، کہ کہا یہ نکمے بنی اسماعیل کو کہتے ہیں نا کہ یہ امیین ہے، اسماعیل کی اولاد کے ان پڑھ. اب بھی بائبل میں توہین بھری ہوئی کہ یہ جنگلی تھا، شکار کھیلتا تھا، برکت تو ساری اسحاق کی اولاد ان میں سے تھے نا اسرائیلی، ان کی تعریف کر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی پتھر کونے کا پتھر بنے گا. آخری نبی ان میں آئے گا، اب تم سے خدا کی بادشاہت لے لی جائے گی اور ان لوگوں کو دی جائے گی جس کی قدر کریں گے. واقعی اسماعیلیوں میں آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے جس کی خبریں موسیٰ عیسیٰ دیتے گئے. اور حفیظ جلندری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بات کی، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے صراط کے وعدے. جو صدیوں سے جس کا انتظار کیا آ گیا، اور کام بھی اس نے وہ کیا. باقی سب کتابوں میں آدمی پڑھتا کہتا ہے یار یہ کیسی تعلیم ہے، مگر قرآن نے کہا، حضور نے جو کہا کانٹے سے توڑ لو، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، جو حکم دیا ہے ہر شریف آدمی پکارے گا مشرق مغرب کہ یہ تو یار بہت ہی اچھی بات، انصاف ہونا چاہیے. کوئی ایک بات بھی جو معروف نہیں، حکم نہیں ایسا دیا جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وینہی عن المنکر. اور جس سے روکا ہے جن کی فطرتیں مسخ ہیں وہ بے شک کہتے ہیں دوسرا کہ یار یہ چیزیں روکنی چاہیے، واقعی برائی کی بات نہیں ایسا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ الْخَبَائِثَ. اور حلال و حرام میں بھی پابندیاں نہیں. بائبل میں آج بھی پڑھیں حلال جانوروں کی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کھا سکتے کہ خام خواہ کے بوجھ. فرمایا سیدھی سی بات کہ اگر کوئی شے ستھری ہے حلال ہے، موٹا اصول کہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. اگر مینڈک ہے چھپکلی دیکھنے میں اس کا حسن نہیں متصل کر، نفرت کرتا ہے یار کیسی مکروہ، حرام. فرمایا ظاہری یا باطنی جو بھی گندی چیز ہوگی حرام ہے، اصول سمجھ لو. اور جو صاف ستھری اچھی چیزیں وہ حلال. موٹا یہ کام اس نبی امی نے کیا. اور جو خام خواہ کی پابندیاں بہت جو ان پر تھے اتار دی. ایک ہی بوجھ سن لیں، یہ ہندوازم میں بھی ہے بائبل میں کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے تو غسل کر لے. نہا لیا اس نے، نہیں پاک نہیں، اب بھی شام تک وہ ناپاک ہے. نہا لیا بیچارے نے، اب بھی ناپاک. اور اگر وہ کسی چارپائی پر بیٹھ گیا وہ چارپائی بھی نہ، اور جو اور بیٹھیں گے وہ بھی ناپاک ہوتے جائیں گے. اور سب کو نہانا پڑے گا، کپڑے دھونے پڑیں. کتنی مصیبت ہے، بوجھ دیریاں. اللہ کے رسول نے کہا نہا لیا سب پاک ہو گئے. کپڑے کا بھی ایک جہاں داغ لگا ہوا وہ دھو رہا، باقی کپڑا پاک ہی ہے. خود رسول کریم علیہ السلام نماز کے لیے جاتے، جہاں کچھ منی کا اثر ہوتا دھو دیتے، باقی وہ لوگوں کو داغ نظر آتا کہ یہاں دوسرا جا کر نماز پڑھاتے. آسان دین. تو فرمایا وہ ساری بیڑیاں اور بہت جس میں لوگ جکڑے ہوئے تھے کرا رہے تھے اتار دی. اور اب اللہ پاک فالذین آمنوا بی وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. میں یہاں تک رہتا ہوں کہ اب جو اس نبی امی کو مان لیں گے، کسی اور کا ماننے کی ضرورت ہے، اس کو مانو. وعزروہ. دوسری بات ضرور کے کئی معنی علماء کرتے ہیں مگر یہاں تعظیم کا معنی، کیونکہ النصرت و تعظیم دو معنی ہوتے ہیں. نصرت چونکہ آگے آ گئی ہے وہ الگ رکھیں، مدد. اب تعظیم ادب کریں، پروٹوکول دیں. اللہ نے کہا ہے میرا رسول ہے، جب ذکر کرو نام لو ادب سے لینا، صلوات پڑھنا. اس لیے ریاض صاحب پڑھتے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب آپ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. علامہ اقبال کہتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان بچہ میرے سامنے آتا کہتا محمد صاحب نے یہ فرمایا. عیسائیوں کے اثر سے ہو گئے تھے نا ایسے، تو فرمایا میں کئی دن روتا رہتا ہوں، مسلمان کا بچہ محمد صاحب کہتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اس نبی امی کو مانیں گے وعزروہ، اس کی تعظیم کریں. ذکر آئے تو پہلے بھی تعریف کے کرنے، بعد میں بھی درود و سلام. ادب کرو، اللہ کا نائب اور دنیا میں تمہارا رب پیشوا و ناصر ہو، اور اس کی مدد کرو. مدد کیا کریں جو ہم چھوڑ بیٹھے، تو جو دین لے کر آیا اس کی مدد کرو. یہ دین مغلوب نہیں ہونا چاہیے. سارے دین پاؤں تھڑے روندے جائیں، صرف دنیا میں جھنڈا لہرائے رہا ہے تو رسول اللہ کا جھنڈا. یہ جو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام بڑا پرامن مذہب ہے، دوسرے بھی رہے، غلط بات ہے، وہ باطل ہے. جیسے آپ منشیات فروشوں کے خلاف سزائے موت دیتے ہیں اور کہیں جو جہاز میں پکڑو پھانسی پر چڑھا دو، آپ جیسے ان کو مولک سمجھتے ہیں، ہم کفر کو ایسا مولک سمجھتے ہیں. دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نشے کی چیز تو کوئی نہیں، اس پر دنیاوی حکومت قانون میں کفر جو سکھا رہے ہیں دوزخ میں بھیج رہے ہیں. اس لیے ہم جبر ختم کریں گے اس کو. کوئی دہشت گردی کرے جو تیسرا ہی بکتا رہا، دہشت گردی نہیں. جیسے منشیات فروش کو پھانسی پر کرنا دہشت گردی نہیں، امن قائم کرنا. دنیا میں جو کافر ہیں خدا کے باغی، ان کو یہی بڑی رعایت ہے کہ ہم زبردستی ایمان نہیں ان کے اندر اتار سکے، بے بسی ہے کہ اس زبان سے کہہ دیں یہ ٹھیک ہے، مگر حکومت نہیں کرنے دیں گے. صاف بات ہے، حکومت صرف اسلام کرے گا دنیا میں، اور اگر دوسرے کوئی رہیں گے بھی مصالحے ہوں گے، ہمارے ساتھ صلح کریں گے، ہمیں کھلی چھٹی دے دیں گے، تبلیغ کرو تمہارے عالم آئیں، یا یہ مانیں گے تو صلح کریں گے. مگر اگر رکاوٹ ڈالیں کہ دین نہیں ہمیں پھیلنے دیں گے، صلح بھی نہیں ہو سکتی. اب مدد کرنی ہے رسول کی کہ جو دین لے کر آئے اس کو غالب کرو. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور چلو اس روشنی کے پیچھے پیچھے جو رسول کے ساتھ اتاری کی. یہ سورۃ تغابن قرآن وہ نور ہے جو رسول لے کر آئے. اور اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون. بس جو یہ کریں گے نا اب کامیابی انہی کی، وہی یہ حصہ پائیں گے، باقی سب فیل، ساری امتیں جو برباد. اب کامیاب ہونے والے صرف جو ہیں جو قرآن کے پیچھے چلیں گے اور رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے آپ نے بالکل
اعلان فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صحیح مسلم ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا وہ بش ہو یا بریرا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا اور مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب نجات کوئی نہیں، رسول خدا کو پہچانو، کیوں منتیں اور سماجتیں کر رہے ہو کفار کی؟ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا یہ معذرت پسند ہوتے ہیں، نہیں جہاد اس لیے تھا، جزیہ اس لیے، بھائی باغیوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ حکومت کسی باغی کے لیے سزائے موت تجویز کرتی ہے، وہ معذرت کرتی ہے کہ ہم بھائی معافی مانگتے ہیں، بھائی ظاہر ہے ختم کرنا، یہ اللہ کے باغی ہیں کافر، ان سے ہم کیا منتیں کریں کہ غلام کیوں بناتے تھے؟ غلام تو بنانا چاہیے، ان کو جیلوں میں بند کریں، غلام بنائیں، دلیل کر کے کام لیں۔ وہ تو روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں، میں رو رہا ہوں کہ وقت آ گیا کہ مسلمان حکومتوں میں عیسائی افسر ہیں اور مسلمان جا کر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، چومتے ہیں، ان کی خوشامدید کرتے ہیں۔ اسلام تو ایک کلرک نہیں رکھنے کی اجازت ہے کہ کافر کرسی پر بیٹھا اور مسلمان درخواست لے کے جائے۔ اسلام کیا تھا اور کدھر کو لے جا رہا ہے، یہ روشن خیالی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، رسول کی مدد کرو، رسول کے ساتھی بنو، جو دین لایا ہے وہ اس کے جھنڈے لہرا دو پوری دنیا میں، یہ جھنڈیاں نہ لہراؤ جس کا کچھ نتیجہ نہیں، اربوں روپیہ تم نے برباد کیا، ایک ادارہ ہی بنا دیتے۔ حضور کی سیرت کی کتابیں چھپتی، کوئی یتیم خانے ہوتے، کوئی لائبریریاں ہوتی، رسول کی مدد کرو جو صحیح ہے، غلط طریقے سے کیوں روپیہ برباد کرتے؟ کھا پی لیا دوسرے، فرمایا اولئک هم المفلحون، بس جو حضور کے ساتھی ہوں گے دین کے غلبہ کے لیے کوشش کریں، کامیابی اب صرف ان کی ہے، باقی سب فیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم